أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ عزیز طلبہ، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد اب آئیے ہم ان میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں، اس کے بعد ان آیتوں کے ٹرانسلیشن کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ، واو حرف عطف، آیتن کے معنی نشانی، اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہے آیات۔ لہم کے معنی ان لوگوں کے لیے، یعنی للمشرکین وللکافرین، ولکل من فی الارض، ہر انسان کے لیے۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے رات۔ اللیل کے معنی رات، اس کی جو جمع آتی ہے لیالی۔ نسلخ منہ النہار، سلخ یسلخ سلخن کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، نکالنا، لیکن یہاں پر اس کا جو معنی ہے نسلخ یعنی نخرج، منہ یعنی من اللیل، النہار کے معنی ہوتے ہیں دن۔ اوکے، وآیۃ لہم اللیل، ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے رات، جس سے ہم دن کو نکالتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ لوگ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین جب رات میں سے دن کو نکال لیتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ تاریکی ہو جاتی ہے۔ اوکے، تو فَإِذَا هُمْ مظلمون، تو وہ لوگ تاریکیوں میں ہو جاتے ہیں۔ اظلم کے معنی ہوتے ہیں یعنی دخل فی الظلمہ، یعنی تاریکی میں داخل ہونا۔ جیسے اصبح کے معنی ہوتے ہیں صبح کرنا، اظہر کے معنی ہوتے ہیں دوپہر کرنا، امسا کے معنی ہوتے ہیں شام کرنا۔ اسی طریقے سے اظلم کے معنی ہوتے ہیں تاریکی میں ہونا یا تاریکی میں داخل ہونا۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ یعنی فَإِذَا هُمْ دَاخِلُونَ فِي الظُّلْمَةِ، تو وہ لوگ تاریکی میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی تو وہ رات میں ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے رات، نسلخ منہ النہار، جس سے ہم دن کو کھینچتے ہیں یا نکالتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ لوگ تاریکی میں داخل ہونے والے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ رات میں داخل ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہاں پر جو اس کا دوسرا معنی ہو سکتا ہے وہی یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اوکے، تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ الشمس کے معنی سورج، اس کی جو جمع آتی ہے، ویسے تو سورج ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر تشبیہاً سورج کو استعمال کیا جائے تو اس کی جو جمع آئے گی شموس آئے گی، شموس۔ والشمس تجری، جرا یجری جرین کے معنی دوڑنا یا گردش کرنا یا چکر لگانا۔ لمستقر لہا، لام یہ حرف جر ہے، لیکن یہاں پر یہ الا کے معنی میں ہے۔ الا مستقر لہا، یعنی مستقر کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ،
یا راستہ. تو یہاں پر اس کا جو معنی ہے مدار کے معنی میں ہے. لہا یعنی ہا کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی شمس کی طرف، یعنی للشمس. استقر يستقر استقرارا فهو مستقر لمستقر لها، یعنی وہ اپنے مدار پر چکر لگاتا ہے. ذلك تقدیر العزیز العلیم. ذلك یعنی هذا الجری، وہ گردش کرنا، وہ سورج کا چکر لگانا. تقدیر العزیز العلیم، یہاں پہ جو تقدیر کا معنی ہے وہ ہے نظام کا معنی. العزیز العلیم، العزیز کے معنی ہوتے ہیں غالب آنے والا، العلیم کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، او سورج کا چکر لگانا اپنے محور پر ایک مقررہ ٹائم تک، یہ اللہ رب العالمین جو کہ زیادہ جاننے والا اور غالب آنے والا ہے اس کی طرف سے یہ نظام ہے. اللہ رب العالمین نے اس نظام کو سورج کے لیے فٹ کر کے رکھا ہے. وہ چکر لگاتی ہے اپنے ایکسس پر، اپنے محور پر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا اسے حکم دیا ہوا ہے. تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج چکر لگاتا ہے، گردش کرتا ہے اپنے راستے پر یا اپنے محور تک. تو وہ اپنے اس محور، اپنے اس ایکسس، اپنے اس راستے کا وہ چکر لگاتا رہتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ چکر لگانا سورج کا بہت زیادہ جاننے والے اور غالب آنے والے اللہ رب العالمین کے نظام کی طرف سے ہے. اوکے، آگے چلتے ہیں. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر اور چاند، القمر کی معنی چاند، اس کی جو جمع آتی ہے اقمار آتی ہے، اسی سے ہم یعنی کہتے ہیں اقمار الصناعیہ، سیٹلائٹس. قدرناہ یعنی ہم نے طے کیے ہوئے ہیں. قدر یقدر، تقدیر کے معنی یہاں پر یعنی طے کرنا. منازل یہ جمع اس کی واحد ہے منزل. تو چاند کے جو منزل ہیں وہ ٹوٹل 28 منزل ہیں، اور ہر ایک دن یہ اپنے ایک منزل میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ڈوبتا ہے، پھر 3 دن کے بعد پھر جا کر کے چاند نکلتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم. حتی معنی یہاں تک، عاد یعود عودن کے معنی ہو جانا. اصبح یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے کالعرجون القدیم. عرجون کے معنی ہوتے ہیں کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی. القدیم کے معنی العتیق، پرانا. اس کی جو جمع آتی ہے وہ القدماء. اوکے، تو یعنی کھجور کی سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی کی طرح سے وہ چاند ہو جاتا ہے. تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. والقمر قدرناه منازل، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں طے کر رکھی ہیں.
وہ 28 دن ایک ایک منزل میں داخل ہوتا ہے، اس کی ٹوٹل 28 منزلیں ہیں، اور پھر وہ تیسرے دن اور پھر وہ 3 دن مطلب ڈوب کر کے پھر سے باہر آتا ہے، تو وہ کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی، پرانی ٹہنی کی طرح سے ہو جاتا ہے. یعنی وہ چاند پھر سے 3 دن کے بعد جب اگتا ہے تو وہ باریک سا ہوتا ہے، جبکہ ہم آسمان میں اسے دیکھتے ہیں. تو جو چاند ہوتا ہے مطلب فرسٹ دن کا، تو ہم یعنی اس چاند کو کیا نام دے سکتے ہیں؟ العرجون القدیم، یعنی باریک کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح سے وہ لگتا ہے. اوکے، اب آئیے آگے دیکھتے ہیں. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا الشمس اور سورج کے لیے زیب نہیں دیتا. ينبغي انبغاء کے معنی زیب دینا یا مناسب ہونا. لا الشمس ينبغي لها، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے، سورج کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پکڑ لے. اوکے، ادرک یدرک، ادراک کے معنی ہوتے ہیں پکڑ لینا. امسک یمسک امساک، یعنی الشمس يناسب لها ان تمسک القمر، یعنی یہ جو سورج ہے وہ اپنے راستے پہ چلتا ہے، اور یہ جو چاند ہے وہ اپنے راستے میں چلتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور یہ سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا، وہ چاند کے راستے میں نہیں آ سکتا ہے. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. یعنی رات و دن ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اوکے، تو یہاں پر سابقن یعنی آگے آنے والا، سابق معنی آگے ہونے والا، اور لاحق معنی پیچھے آنے والا. وَكُلٌّ فِي فَلَك، اور ہر ایک فلک میں، فضا میں، یسبحون گردش کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں. تو یعنی وَكُلٌّ میں یعنی الشمس والقمر والکواکب والسیارات الاخرى، یعنی اس وَكُلٌّ میں سورج بھی آتا ہے، چاند بھی آتا ہے، اور ستارے بھی آتے ہیں، اور کا مطلب جو سیارے ہیں، مارس، جوپیٹر، یہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں. مطلب فضا کے اندر مطلب جتنے سارے سیارے ہیں ان سب کو اس میں لیا جا سکتا ہے. فی فلک، فلک کے معنی ہوتے ہیں مطلب فضا، اور اس کی جو جمع ہے وہ افلاک. یسبحون، سبح یسبح سباحتاً کے معنی ویسے ہوتا ہے مطلب تیرنا، لیکن یہاں پہ اس کا جو معنی ہے وہ چکر لگانا یا گردش کرنا. اوکے، اب آئیے اس پورے آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے، زیب نہیں دیتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، وہ چاند کے راستے میں آ جائے. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن کے آگے آ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک یعنی سورج، چاند، سیارے، ستارے، سارے فلک کے اندر، فضا کے اندر چکر لگاتے ہیں، گردش کرتے ہیں،
اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو آج یہیں تک، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے ان آیتوں کے الفاظ و معانی اور اس کے ٹرانسلیشن سمجھ میں آئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔